بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصحیح تلفظ کورس کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست تک ہم نے مخارج کی تکمیل کر لی تھی اور پچھلی نشست میں 11 مخارج کی قرآنی مثالوں کی مشق کی تھی۔ تحسین القرآن کے صفحہ نمبر 26 کے شروع تک ہم پہنچے تھے۔ تحسین القرآن ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اب ڈال دیا گیا ہے۔ پہلے صرف پہلی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تھا، چونکہ وہ سامنے ہوگا تو سمجھنا آسان ہوگا۔ مخرج نمبر 12 یعنی 11 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ 12 میں 3 حروف ہیں، وا، ذال اور ثا۔ وا اور ذال میں آواز کے لحاظ سے قربت ہے، کسی لحاظ سے فرق کیا ہے کہ وا موٹا پڑھا جائے گا اور ذال باریک پڑھا جائے گا، اور ثا کی آواز الگ ہے جو اگلے مخرج میں اس کی مماثلت ہوگی۔ جب ہم اگلے مخرج کی مشق کریں گے مثالوں کی تو انشاءاللہ العزیز پھر دوبارہ اس کے ساتھ ان کی مماثلت کر لیں گے۔ وا، اظفر، اظلم، اظہر، یظاہر، ذال، اذبحک، اذقان، اذکر، اذہب، یعنی وا موٹا ہے اور ذال باریک ہے۔ اب ثا، اثقالا، اثل، اسم، اثمر۔ مخرج نمبر 13، یہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، صاد، سین اور زا۔ صاد اور سین کی آوازیں اردو کے لحاظ سے تو ہم بالکل ایک ہی طرح سے بولتے ہیں، تو عربی کے لحاظ سے جو ہم نے پڑھا کہ صاد کو موٹا پڑھا جائے گا، سین باریک ہے، اور ان تینوں حروف میں کامن چیز یہ ہے کہ ان کا مخرج اس طرح ہے کہ اوپر نیچے کے دونوں دانتوں کو بلا تکلف قریب لا کے زبان کی نوک ان کے قریب، ان کے کناروں سے قریب لے جا کے ادا کرنا ہے، تو ایک سیٹی کی سی آواز ان 3 حروف میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ 28 حروف میں سے یہ صرف 3 حروف ہیں جن میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم مشق کرتے ہیں۔ صاد، اصبح، زبان اوپر اٹھے گی، اصحاب، اصرف، اصغر۔ اس کے مقابلے میں سین، اسباب، زبان نیچے رہے گی اور باریک ہو جائے گا، اسبغ، استبرق، اسلم۔ زا، ازکا، ازواج، ازلام، ازری۔ اب زا کو ہم جو پچھلے مخرج کا ذال ہے اس کے ساتھ اگر دیکھ لیں، اذبحو کا ازکا، اس میں سیٹی کی آواز ہے اور اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اذبحو کا اذقان، اذکر، اذہبا۔ تو یہاں ازکا، ازواج، ازلام، ازری۔ اسی طرح جو سا تھا پچھلے مخرج میں، جس کو ہم اردو میں سے بولتے ہیں، اثقالا، اثل، اسم اور اسمرا، اس کی مشابہت صاد اور سین سے ہم اثقالا اسبابا، اثقالا اسبابا۔
یعنی سین میں سیٹی کی آواز اور تھا میں بالکل نہیں ہوگی. اصبح سواد میں سیٹی کی آواز اور سواد موٹا، اور اثقالاً ثا میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں ہوگی. یہاں زبان کے مخارج حلق کے 3 اور زبان کے 10 مخارج پورے ہو گئے. اب ہونٹوں کے 2 مخارج ہیں. پہلا حرف ہے ان میں سے فا، اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے اندرونی حصے سے مل کے اف 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 افطرا افعدۃ افسخ افلاح. الفاظ کی مشق کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم فوکس تو ہمارا ہوگا اس حرف پہ جس کی ہم مشق کر رہے ہیں، جو حمزہ کے فوراً بعد ساکن ہے. لیکن اس میں جو جن الفاظ کی ہم صفات ہم سیکھ چکے ہیں ان کا بھی ہم نے دھیان رکھنا ہے ادا کرتے ہوئے. یعنی افطرا میں کیا، فا کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ را پہ کھڑی زبر، یعنی یہ مدہ ہے یہاں. افسخ یہاں کیا ہے، سواد کو موٹا پڑھنا ہے اور خا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. افلاح افلاح حلق کے درمیان سے خا کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد اگلا مخرج ہے جہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، با، میم اور واو. با میں آپ کو یاد ہوگا کلکلا ہوتا ہے. اب خورن، اب راخا، اب قو، اب کا. یہ مشق تو ہماری با کی ہے، لیکن آخری 2 الفاظ پہ ذرا توجہ کریں. اب قو، اب کا، اب قو، اب کا. یعنی کاف 2 نقطے والا ہے جس کا مخرج نمبر 4 ہے، زبان کا پہلا مخرج. اور کاف کتاب والا کاف جو قاف کے مخرج کے فوراً بعد زبان کی جڑ اور برابر کے تعلق سے ادا ہوتا ہے، یہ باریک ہے. اس کے بعد میم، امثال. میم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں غنہ کی صفت. امسا کا، امسا کا سین پڑھ رہے ہیں تو سیٹی کی آواز ہوگی. امثال سا پڑھ رہے ہیں تو سیٹی کی آواز نہیں ہوگی. املا کھڑی زبر ہم پڑھ رہے ہیں. امواتن، امواتن چاروں میں میم کو جب ادا کریں گے تو غنہ کی آواز ہوگی. اس کے بعد واو. واو ساکن سے پہلے کوئی حرف متحرک ہو اس واو کو واو لین کہتے ہیں، یعنی نرمی سے ادا ہونے والا واو. اسی طرح یا ساکن سے پہلے متحرک حرف ہو تو اسے یا لین کہتے ہیں. اس کی مثالیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اب واو او جیسا، اور واو کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو جیسے ہم بولتے ہیں لکھنؤ، تو اس طرح او 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 جیسا، اوخا. اور یالین کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہم خیر کو اردو میں خیر بولتے ہیں بلکہ پنجابی لہجے میں، تو یہ خی خی خی. جیسے یوسف زئی ہوتا ہے نا، تو یہ ہوگا خیر. او جیسا، او خا، او خا. خا کو حلق کے درمیان سے ادا کرنا ہے اور کھڑی زبر ہے، اس زبر کو لمبا کرنا ہے. وسوسا، وسوسا 2 سینے ہیں، پہلے ساکن ہے دوسری متحرک ہے، دونوں میں سیٹی کی آواز ہوگی. ودودن، ودودن. اب حروف مدہ کی مثال ہے، یعنی الف مدہ زبر کو لمبا کرنا ہے. آلا، تا با، یعنی آ کو لمبا کر رہے ہیں، لام کی زبر کو لمبا نہیں کرنا. لیکن تا با میں دونوں تا کو بھی اور با کو بھی چونکہ دونوں زبر کے بعد الف ہے. ثالث، جاہدہ، جاہدہ. ذرا توجہ کریں، ہا حلق کے نچلے حصے سے جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوگا. جاہدہ. ہاشا، اور یہ ہا
جو حلق کے درمیان سے یہ ہاشا بھی نہیں ہے اور خاشا بھی نہیں ہے، یہ ہاشا ہاشا خوابہ. اب ہاشا اور خوابہ دونوں میں فرق ہونا چاہیے. خا موٹا ہے. راقن راقن کاف موٹا. شاعر شاعر طوالا طوا کو موٹا. نادا دونوں زبر لمبے ہوں گے. اب واو مدہ پیش کو لمبا کرنا ہے. او تو اوتینا قولو توبو ذوقو داوودا داوودا. یہ غلط تلفظ کے طور پہ ہم دا او بول دیتے ہیں، یہ دا وو ہوگا. واو پیش وو، جس طرح با پیش وو ہوتا ہے تو واو پیش وو ہوگا. شورا موتو ہودن ووریا ووریا ووریا. اب یائے لین یائے مدہ زیر کو لمبا کرنے کے لیے یائے ساکن. ایمانن خیرہ دینن سیق غیزا غیزا. ضاد اور زا دونوں کو توجہ سے. غیزا غیزا. عیسیٰ عین کو اپنے مخرج سے. عیسیٰ. غیظ غیظ غیظ. قیل کیدونی میثاق میثاق. یہ تھا بغیر سیٹی کے. میثاق ہر حرف کو اس کے مطابق ادا کرنا ہے جس طرح ہم نے سیکھا ہے. اب نون اور میم غنہ کی مثالیں. نا انا ان ما ام ام. آج کا سبق صفحہ نمبر 29 پہ یہیں ختم کرتے ہیں. رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کو اس تلفظ کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہو کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیکھا، اور جس طرح امت کے صلحاء اتقیاء نے ہم تک پہنچایا، اور قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے کی رب ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.